اور میں کون سا پاگل تھا، میرا دماغ ایک ذرا آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اب وہ کیفیت نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا مجھے دشمن سمجھ رہے ہو؟ میں نادم ہوں، اب تک سمجھتا رہا، اب نہیں سمجھ سکتا۔ آپ ہم سب کی نظروں میں بزرگ اور محترم ہیں۔ میری ایک بات مان لو اور اس کے بعد چاہے جیسی منمانی کرتے رہنا۔ آپ کی ہدایات اور احکامات سر آنکھوں پر، میں عمل کروں گا۔ میری ہدایت پر پہلے اپنی کھوئی ہوئی زندہ دلی واپس لاؤ، پھر گمشدہ محبتیں بھی مل جائیں گی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، حالانکہ دل جل رہا تھا۔ جو مسکراہٹ آگ میں کھلتی ہے وہ کندن ہوتی ہے۔ شیخ الفارس کی یہ بات دل کو لگی تھی کہ میری سابقہ زندہ دلی لازمی ہے۔ ایک مختصر سا کہکا دماغ پر چھائے ہوئے غبار کو صاف کر دیتا ہے۔ میں نے پھلوں کی ٹرے میں سے ایک سیب کو اٹھایا، کہکا لگایا، اسے فضا میں اچھالا۔ جب وہ بلندی سے واپس آیا تو میں نے منہ کھول کر اسے دانتوں کے درمیان کیچ کر لیا۔ پھر میں نے ایک جھٹکے سے یوں چبایا جیسے ہنستے ہنستے دشمنوں کی ہڈیاں چبا رہا ہوں۔ واقعی جوش و جنون میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ہنستے ہنستے دماغی طور پر صحت مند رہ کر دشمنوں سے انتقام لیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانے کے دوران پیرس کے ان اداروں کے ویڈیو کیسٹ دکھائے گئے جو انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے سردخانوں میں میری کوئی ساتھی نہیں تھی، مگر شیخ الفارس کے جوانوں نے یہ غیر انسانی دھندا کرنے والوں کو بڑی اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا تھا۔ میں اسکرین پر دشمنوں کو جہنم رسید ہوتے دیکھ کر بولا، محترم شیخ صاحب، میری تسلی نہیں ہو سکتی، انہیں تو میں کتوں کی موت مارنا چاہتا تھا۔ تم ایسے اداروں سے تعلق رکھنے والوں کو ہلاک کرتے رہو گے اور خطرناک تنظیموں کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون ایسا کر رہا ہے، تو ان کا دھیان خود بخود تمہاری طرف جائے گا۔ میرے جوان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اعلیٰ بیوی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے دشمنوں سے نمٹ رہے ہیں۔ تمہارے سابقہ اور موجودہ دشمن تمہیں زخموں سے چور اتنا ناکارہ سمجھ رہے ہیں جو فی الحال انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا، شیبہ نے ربی کو یہ غلط رپورٹ دی ہے کہ میں بھی کہیں کوما میں پڑا ہوں۔ وہ مادام کمپیوٹر کی حیثیت سے میرے تمام دشمنوں کو بھی یہی غلط اطلاع دے چکی ہوگی۔ میں نے شیخ الفارس کو بتایا کہ شیبہ نے اپنے ربی سے جھوٹ کیوں کہا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ اپنا جھوٹ نبھانے کے لیے اپنے بیان پر قائم رہے گی اور تم گمنام رہ کر آزادی سے وہ سب کچھ کر سکو گے جو چھپ چھپا کر نہیں کر سکتے تھے۔ میں اور کیا کرتا، میرا مقصد تو اب یہی رہ گیا ہے کہ سونیا، رسونتی اور اعلیٰ بی بی اور پارس کو تلاش کروں۔ بے شک تلاش کرو، مگر تلاش کرتے رہنے سے کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ میرا مشورہ ہے، پتھر بن جاؤ، خود کو پہلے سے اس تلخ حقیقت پر آمادہ کر لو کہ تم پر جان دینے والیاں اپنی جان ہار چکی ہیں۔ اس انداز میں سوچنے سے برداشت کا حوصلہ رہتا ہے۔ ہاں، اگر نصیب سے کوئی زندہ مل جائے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی۔ شیخ الفارس 2 دنوں تک مجھے سمجھاتے رہے، دوسرے لفظوں میں میرا نفسیاتی علاج کرتے رہے۔ مجھ پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔ میں بابا صاحب کے ادارے میں آزادی سے کہیں بھی جا سکتا تھا، کسی سے بھی مل سکتا تھا۔ شیخ الفارس اور چند ماتحتوں کے سوا کوئی مجھے فرہاد کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا۔ میں وہاں کے مختلف شعبوں میں گیا۔ بابا فرید واسطی کا مزار اسی احاطے میں ایک دور افتادہ گوشے میں تھا۔ وہاں کٹیا نما ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کاٹیج تھا۔ اسی کاٹیج کے اندر بابا فرید واسطی صاحب کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ میں کاٹیج کے اندر آ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ ادارے کی ایک نوجوان طالبہ رہنمائی کے لیے میرے ساتھ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ بابا صاحب کہاں سوتے تھے، کہاں پڑھتے تھے، کہاں کھاتے تھے اور کہاں بیٹھ کر مراقبے میں پہنچ جاتے تھے۔ ان کے آخری ایام میں سونیا ان کے ساتھ تھی، اس کے سوا کوئی کاٹیج کے اندر نہیں جاتا تھا۔ نوجوان طالبہ کی بات سن کر اچانک مجھے بابا فرید واسطی کی ایک پیشن گوئی یاد آئی۔ انہوں نے سونیا سے کہا تھا، فرہاد کی زندگی میں کتنے ہی ساتھی آئیں گے اور جائیں گے، اس کی شریک حیات بھی ہمیشہ شریک نہیں رہے گی۔ بیٹی سونیا، فرہاد کی آخری سانسوں میں صرف تم ہی اس کے قریب رہو گی۔ یہ پوشن گوئی یاد آتے ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔
اس ادارے کے ذمہ دار افراد گواہ ہیں کہ بابا صاحب کی پیشن گوئی اکثر درست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سونیا کوما میں پہنچنے کے باوجود زندہ رہے گی، مجھے پھر ملے گی اور آخری سانسوں میں میرے قریب رہے گی۔ میں نے خوش ہو کر اس کی طرف پرواز کی۔ وہ شاید ابھی تک کوما میں تھی، اس کے دماغ میں دھند چھائی ہوئی تھی، نہ وہ کچھ سمجھتی تھی نہ میں اس کے ذریعے کچھ سمجھ سکتا تھا۔ رسونتی اور آلا بی بی کی بھی وہی حالت تھی۔ کاش چند سیکنڈ کے لیے ان کا دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوتا، میں فوراً ہی اس جگہ کے متعلق معلوم کر لیتا۔ ویسے امید تھی اسی طرح وقتاً فوقتاً ان کے دماغوں میں پہنچتا رہا تو ضرور اس پراسرار دشمن تک پہنچ جاؤں گا۔ اس روز پتہ چلا شیبا اپنا وطن چھوڑ کر آئس آف مین کے ایک علاقے برائڈ میں رہائش اختیار کرنے جا رہی ہے۔ میں نے شیخ الفارس سے کہا میں شیبا سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں شیخ صاحب کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ آئندہ برائڈ میں رہا کرے گی۔ یہ معلوم ہوتے ہی بابا صاحب کے دو ذمہ دار افراد وہاں چلے گئے۔ انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے برائڈ میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ اس بنگلے کا نام لکی کاٹیج تھا۔ کاٹیج کے مالک کا نام لکی واٹسن تھا۔ لکی واٹسن کی عمر یہی کوئی 25 اور 30 برس کے درمیان ہوگی۔ اس علاقے میں نوجوان نجومی کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کی پیشن گوئی اکثر درست ہوتی تھی۔ دولت مند خواتین اسے ہمیشہ گھیرے رہتی تھیں۔ ریس اور پتے کھیلنے والے پہلے اس کے دروازے پر حاضری دیتے تھے، پھر تقدیر آزمانے جاتے تھے۔ جب شیخ الفارس کے 2 آدمی پہنچے تو لکی واٹسن نے ڈرائنگ روم میں ان کا استقبال کیا، پھر پوچھا اچھا تو آپ حضرات میرا کاٹیج خریدنے آئے ہیں؟ ایک نے حیرانی سے کہا ہم نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم کاٹیج خریدنے کی نیت سے آئے ہیں؟ لکی نے کہا میں صرف دوسروں کی نہیں اپنی تقدیر بھی پڑھتا ہوں۔ میرے مقدر کی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 دن کے اندر مجھے یہ کاٹیج فروخت کر کے چپ چاپ چلا جانا چاہیے۔ اسے خریدنے کے لیے 2 شخص آئیں گے اور آپ حضرات آ گئے ہیں۔ شیخ الفارس کے آدمی نے کہا ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم نجومی ہو، مگر تم نجومی سے بھی کچھ زیادہ ہی لگتے ہو۔ میرا علم کہتا ہے مجھے تم دونوں کے ساتھ مشرق کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں کسی ملک میں مجھے اس کاٹیج کا نہایت معقول معاوضہ ملے گا۔ اگر میں جانے سے انکار کروں تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ شیخ الفارس کی پلاننگ کے مطابق مجھے لکی واٹسن بن کر لکی کاٹیج میں رہنا تھا۔ اس طرح میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلومات حاصل کر کے دوسروں کے سامنے نجومی کا کردار بخوبی ادا کر سکتا تھا۔ اگر لکی وہ کاٹیج فروخت کرنے سے انکار کرتا تو شیخ صاحب کے دونوں آدمی اسے ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب کر کے میرے لیے راستہ صاف کر دیتے۔ وہ نجومی درست کہہ رہا تھا کہ اس کاٹیج کو چھوڑنے سے انکار کرے گا تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ میرے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس کی مختلف تصویریں، ویڈیو فلمیں اور پوری ہسٹری شیٹ میرے سامنے لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے اسٹڈی روم سے ہر سال کی ڈائریاں بھی لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ ان کے ذریعے اس کی تمام مصروفیات کا پتہ چلتا تھا۔ پھر یہ کہ اس کا دماغ میرے لیے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ جب تک سرجری کے ذریعے مجھے لکی واٹسن بنایا جاتا رہا تب تک میں اس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتا رہا۔ پیرس چھوڑنے سے پہلے میں نے کئی بار سجاد کی خبر لی۔ وہ بڑی حد تک نارمل ہو گیا تھا لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ شیخ الفارس کے جوان اسے ادارے میں لے آئے تھے۔ اس کا علاج پوری توجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے رات کے 10 بجے ہیلی کاپٹر میں سفر شروع کیا، پھر آدھی رات کے بعد برائڈ پہنچ گیا۔ وہ کاٹیج لکی واٹسن کے لیے لکی تھا۔ اب دیکھنا تھا مجھے اس کاٹیج میں خوش نصیبی ملتی ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ شیخ صاحب کے 2 ذہین ماتحت آئے تھے۔ اس نئے علاقے میں کچھ عرصہ ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا شیبا 12 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ کسی وقت بھی تمہارے دماغ میں چپ چاپ آ کر میری اصلیت معلوم کر سکتی ہے۔ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں۔ وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے۔ میرے کاٹیج میں ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ روز صبح آتی تھی، گھر کی صفائی اور ضروری کام کر کے دوپہر کو جاتی تھی، پھر شام کو آ کر رات کا کھانا تیار کرتی تھی۔ لکی واٹسن دوپہر کو صرف 2 سلائس کھا کر گزارا کرتا تھا۔ ملازمہ نے صبح آتے ہی مجھے غور سے دیکھا۔
देखने के अंदाज में हैरानी भी थी। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोली, मैं हैरान हूँ, 24 घंटे में तुम इतने सेहतमंद कैसे हो गए? क्या तुमने अपने वज़न कराया है? मेरी और लकी की सेहत में 19-20 का फ़र्क था। मुलाजमा की नज़रें तेज़ थीं, वो इतने से फ़र्क को भी ताड़ गई थी। मैंने जवाब दिया, पेरिस की आबो हवा मुझे रास आती है। 2 बरस पहले भी एक बार वहाँ गया था। उन दिनों तुम्हारे जगह नैन्सी ये घर संभालती थी। कहने का मतलब ये है, जब भी मैं पेरिस जाता हूँ सेहतमंद होकर आता हूँ। मैंने मुलाजमा के दिमाग में पहुँच देखा, वो मुतमईन होकर अपने काम में लग गई थी, मगर ये मेरे लिए ख़तरे की घंटी थी। मैंने कहा, मैरी, तुमने मुझे अपने हाथों के प्रिंट दिए थे। यस माई लकी लॉर्ड, तुमने मेरी किस्मत का हाल बताया था। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम्हारी पेशन गोई के मुताबिक मुझे एक बड़ी रकम कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। क्या मुझे और कुछ नहीं बता सकते? हम नजूमी बताने को बहुत कुछ बता सकते हैं, मगर सामने वाले की भलाई की खातिर कुछ बातें छुपा लेते हैं। वो परेशान होकर बोली, मेरे मुकद्दर की ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? मुझे अफसोस है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन नेक मशवरा दे सकता हूँ। मैं आपके मशवरे पर अमल करूँगी। तुम्हें अपनी बाकी उम्र लंदन में गुजारना चाहिए। यहाँ रहोगी तो कल के बाद तुम्हें कोई भी हादसा पेश आ सकता है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घर का काम भूलकर मेरे करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, अगर तुम आज रात तक ये इलाका छोड़ दो, किसी को अपने मुकद्दर का हाल ना बताओ, तो बला टल जाएगी। मैं चली जाऊंगी, वहाँ किसी होटल में रह लूँगी। तुम जगह बदलोगी तो तकदीर भी बदलेगी। लंदन पहुंचते ही तुम्हारे हाथ दौलत आएगी जिसकी तुम तवक्को भी नहीं कर सकती। वो खुशी से उछल कर खड़ी हो गई। अपना घर, अपना इलाका कौन छोड़ता है? बरसों से रहते रहते उस जगह से मोहब्बत हो जाती है, मगर जहां आदमी मौत का धड़का हो, वहां आदमी जगह से अपनी उनसियत को भूल जाता है। एक तो उसे हादसे का डर था, दूसरे जगह छोड़ देने के बाद अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। वो शाम से पहले ही अपना घर, अपना शहर छोड़कर चली गई। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए शेखुल फारिस के उस मातहत से रब्ता कायम किया जो लंदन में रहता था। फिर उसे समझाया कि मैरी नामी औरत लंदन पहुंचने वाली है। उसे 10,000 पाउंड इस तरह दिए जाएं जैसे रास्ते चलते मिल गए हों, या कोई मुसाफिर रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस उसके पास भूल कर चला गया हो। गर्ज ये कि वो 10,000 पाउंड को मुकद्दर की पेशकश समझकर कबूल कर ले। उसके जाने के बाद मैं उस इलाके का दौरा करने निकला। इससे पहले मैंने आइज ऑफ मैन के जोग्राफियाई हालात मालूम किए थे। वीडियो फिल्म भी ब्राइड के छोटे से टाउन को भी देखा था, लेकिन किसी भी इलाके को घूम फिर कर देखना और बात है। मैं लकी की छोटी सी स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकला। पूरा टाउन मुझे पहचानता था। जहां से गुजरता था लोग सलाम करते थे। जवान लड़कियां मुझे अकीदत से देखती थीं। बदमाश किस्म के लोग भी एक तरफ हटकर गुजरने का रास्ता देते थे। औरतें और बूढ़े मर्द हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देने लगते थे। मैंने उस फार्म की तरफ जाने का इरादा किया जहां रब्बी असफंदियार की महलनुमा कोठी थी। अब 2-4 घंटे में शीबा वहां पहुंचने वाली थी। वो फार्म ब्राइट टाउन के बाहर मीलों दूर तक फैला हुआ था। मैं अपनी कार ड्राइव करता हुआ टाउन से बाहर आया। तकरीबन 1 मील के फासले पर शीबा का वो महल नजर आ रहा था। वो महल एक छोटी सी पहाड़ी पर तामीर किया गया था। करीब जाने पर मालूम हो सकता था कि महल की हिफाजत के लिए कैसे कैसे इंतजामात किए गए हैं। मैं अपनी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ना चाहता था। उसी वक्त एक शानदार मर्सिडीज ने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। मेरी मालूमात के मुताबिक लकी का ऐसा कोई बेतकल्लुफ दोस्त नहीं था जो इस तरह रास्ता रोकता। उस कार की अगली सीट का दरवाज़ा खुला। एक टार्जन नुमा कदावर शख्स बरामद हुआ। उसने शेर के खाल की नेकर पहनी हुई थी। शेर ना होता तो पता नहीं क्या पहनता। नेकर के एक तरफ हॉलिस्टर में रिवॉल्वर और दूसरी तरफ टार्जन का बड़ा सा छुरा लटक रहा था। कारतूस की पेटियां शानों पर से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई कमर के गिर्द बेल्ट की तरह बंधी हुई थीं। उसके एक हाथ में जदीद तर्ज की चमकती हुई नई राइफल थी। वो मेरी तरफ आने लगा। उसके पाँव में जुराबें और कैनवस के जूते थे। उसने करीब आकर राइफल के दस्ते पर हाथ मारते हुए कहा, वेल मास्टर लकी, अपनी गाड़ी एक तरफ कर दो और बॉस के पास चलो।
میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، اسے سڑک کے کنارے کرنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت سہولت سے اس ٹارزن کے دماغ کو پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اس کے باس کا نام کیمرون ڈی مورا تھا۔ وہ یہاں سے 20 میل دور ایک بہت بڑے فارم کا مالک تھا۔ اس کا ٹارزن ملازم ٹیرر کے نام سے مشہور تھا۔ ٹیرر کے معنی دہشت ہوتے ہیں۔ اس کی دہشت دور دور تک تھی، مگر ربی کے فارم میں کام کرنے والے بھی کیمرون ڈی مورا کے خطرناک ملازموں سے کچھ کم نہ تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے ہی کیمرون ڈی مورا جیسے لوگوں کے متعلق کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ میں نے اپنی کار ایک طرف کھڑی کر دی، ٹیرر کے آگے چلتا ہوا مرسیڈیز کے پاس پہنچا۔ ایک اور مسلح گارڈ نے میرے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ کیمرون ڈی مورا نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو ماسٹر لکی، اس طرح راستہ روکنے پر مجھے افسوس ہے۔ بائی دی وے، ہم دوست ہیں، دوست رہیں گے۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، لارڈ کیمرون، میں مانتا ہوں تم بہت بڑے جاگیردار ہو، اور تم بھی مان لو کہ تمہاری میں جاگیر میں نہیں ہوں۔ دوست ہو تو کار سے باہر آ کر استقبال کرو، تب میں مسافہ کروں گا۔ میری بات سنتے ہی ٹیرر نے رائفل سیدھی کر لی۔ دوسرے مسلح گارڈز بھی اپنے لارڈ کی توہین محسوس کرتے ہوئے مجھ پر غرانے لگے۔ کیمرون نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں ٹیرر، رائفل سیدھی نہ کرو، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، خواہ خواہ خون خرابہ نہیں کرتے۔ اس نجومی نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اب یہ میرے برابر نہیں بیٹھے گا۔ میری گاڑی کے ساتھ 20 میل تک پیدل چلتا ہوا میری جاگیر میں قدم رکھے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ فی الوقت ہماری جاگیر میں نہ ہونے کے باوجود یہ ہمارا محکوم ہے اور ہماری سزا کا پابند ہے۔ یہ کہتے ہوئے کیمرون ڈی مورا نے دروازے کو زوردار آواز سے بند کیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، اگر تم نے مجھے پیدل چلنے پر مجبور کیا تو میں اس ہستی کے متعلق کبھی سچی بات نہیں بتاؤں گا جو ربی اسفندیار کے فارم میں آ کر رہنے والی ہے۔ کیمرون ڈی مورا نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کہا، میں نے بھی سنا ہے یہ فارم آج آباد ہونے والا ہے اور میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم ٹیڑھے ہو، تمہارے ساتھ ٹیڑھا بن کر سلوک کرنا چاہیے۔ میں اپنی جاگیر میں پہنچ کر تم سے حقیقت اگلوا لوں گا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ ایک گارڈ نے رائفل کی نال سے میری پیٹھ پر ٹھوکا دیا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیمرون، میرا علم کہتا ہے کہ میں چند قدم چلوں گا، اس کے بعد تم 20 میل تک پیدل چل کر اپنی جاگیر تک پہنچو گے۔ ایسا میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اس کے گارڈز میں سے کسی کے ذریعے گولی چلواؤں گا اور گاڑی کا پہیہ برسٹ کروا دوں گا۔ اگرچہ یہ بات ان کے لیے حیران کن ہوگی، جو گارڈ پہیے پر گولی چلائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، مگر یہ معمہ حل نہیں ہوگا کہ اس نے خواہ خواہ اپنے مالک کی گاڑی کو کیوں نقصان پہنچایا۔ میں چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔